کی ایگزیکیوشن ہونی ہے تو وہ کس کورٹ میں ہوگی. اور یہاں آ کے انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ جو کورٹ ڈگری جاری کرتی ہے وہی کورٹ اس پہ عمل درآمد کرے گی. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ آپ سیکشن پڑھ لیجیے 36 اور 39 کی ہے. وہ کورٹ جو اپر کورٹ ہے مطلب سیشن کورٹ میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں ٹرائل چلتا ہے آرڈر 37 کا, تو وہ اپر کورٹ جو ہے وہ کئی دفعہ جو ڈگری ہے اس کا عمل درآمد کے لیے اپنی سبارڈینیٹ کورٹ کو بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے. اور کئی دفعہ ڈگریاں یہ جب آپ ایگزیکیوشن میں آئیں گے, جب فیصلے ہو گئے اس وقت جا کے آپ کی ڈگری آئے گی. اس کے بعد ہے سیکشن 47. اب ایک ڈگری ہو گئی, اس کی ایگزیکیوشن جاری ہے اور اس کے کچھ معاملات ایسے سامنے آئے کہ جو فیصلے میں پارٹیز کے درمیان نئے ایشو پڑ گئے تو وہ ڈیٹیل جو ایگزیکیوشن کورٹ ہے وہی اس پہ فیصلے کرے گی اور وہ ہے 47 سیکشن 47. اب ڈگری میں کوئی ایرر آ گیا یا کوئی اس کے لیے کورٹ کے پاس بھی کچھ اختیار ہے, وہ ہے سیکشن 152 جس میں وہ اپنی ڈگری میں جو کوئی بھی غلطیاں ہوں اس کو وہ درست کر سکتی ہے. اب ایک ڈگری اور ججمنٹ اس کو جو ڈیل کرتا ہے وہ ہے آرڈر 20 رول 1 اور 5. یہ آرڈر 20 اور رول 1 اور 5 جو ہے یہ اس میں انہوں نے ججمنٹ پر پروناؤنس کہ جو ججمنٹ اس نے دی ہے اس کو جب اس کے آن دی کمپلیشن آف دا ایویڈنس دا کورٹ شیل فکس اے ڈیٹ ناٹ ایکسیڈنگ 50 days فار دا ہیئرنگ آف دا آرگومنٹ آف دا پارٹی. وہ 15 دن سے زیادہ ٹائم نہیں لے گی اور کورٹ شیل آفٹر دا کیس ہیز بین ہرڈ پروناؤنس دا ججمنٹ in open court either at the once or some future date not exceeding 30 days for the due notice shall be given the party to their advocate. اور اس میں بھی 2018 میں امینڈمنٹ کی گئی کہ وہ ججمنٹ جب آئے گی اس کی پارٹی کی موجودگی میں وہ ججمنٹ دے گا اور ڈیلی کو دے گا. اور کورٹ ججمنٹ میں جو معاملات کیے گئے اس میں ہے آرڈر 20 رول 5 کہ وہ کہتے ہیں کہ کورٹ ٹو اسٹیٹ کے ڈیسیژن آن ایچ ایشو. جو آپ کو ابھی میرے فادر کو ایشو کے متعلق فریم بتا رہے تھے کہ ایشو فریم کیے جاتے ہیں. میرے سینئر ساتھی یہاں آگے جو بزرگ ہمارے بہت موسیقی میں ان کا احترام کرتا ہوں, ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. وہ ایک جج صاحب سے کہ بندہ پیش ہوا, اس نے کہا جی جج صاحب نے کہا میں ایشو فریم کر دیتا ہوں. وکیل صاحب نے اپنے کلائنٹ کو کہا کہ جج صاحب نے کہا ہے فریم لا کے دیں, ہم نے ایشو فریم کر دیں. تو پھر اس کی اس نے فریم جج صاحب کو دے کہ یہ فیس لے لی تو فریم اس کا بن کے آیا, اس میں ایشو فریم ہو. تو ایسے بھی فریم ہو جاتے ہیں. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تنقیحات وضع کی گئی. اردو اس کا زیادہ بہتر ہے فریم کی وجہ سے دوسرا بند ہے. تو یہ وہ کورٹ ایشو پہ فیصلہ دے. یہ ہمیں آرڈر 20 رول 1 to 5 کا کلیئر کرتا ہے. اور یہی آرڈر 20 رول 6 سے لے کر اس کا تقریباً چلتا ہے یہ 20 تک, جس میں یہ ڈگری کے متعلق وہ کہتے ہیں. اور اس کو آرڈر جو 20 رول 1 اور 5 ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جب آپ میں سے کچھ لوگ جج بنیں گے تو وہ جب اس کو سائن کس نے کرنا ہے, اگر آپ کا آفس تبدیل ہو گیا ہے تو اس کو کون سائن کرے گا, اور اس کی ساری انہوں نے اس میں ضابطہ دیا گیا ہے. اور ضابطے کا مقصد دینے کا یہ تھا کہ کوئی جج اپنے سے کوئی اپنی ڈسکریشنری پاور کو زیادہ استعمال نہ کرے کہ میں جو چاہتا کر سکتا ہوں. اس کے اس CPC کے ضابطے کے اندر رہنا ہوتا ہے. اور ہم جو وکیل ہوتے ہیں انہیں اس پہ عبور ہوتا ہے, وہ آج کو اسی لیے ہم اس کے مطابق جج کے پاس آئینہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ ضابطے کی غلطی کی ہے, اور آگے میں جب تبدیلی میں آؤں گا تو ہم انہی ضابطوں کی جو انہوں نے غلطیاں کی ہوتی ہیں وہاں انہیں بتا کے ایپلٹ کورٹ سے پھر ڈیل کرتے ہیں. اب اس میں جو ڈگری ہے اس کو اپنڈکس ڈی وہ جو CPC کے اینڈ میں ہے اس میں جو ڈگری شیٹ پرچہ ڈگری مرتب ہوتا ہے ان تمام کا وہ شیڈول دیا گیا ہے. اگر آپ نے وہ ڈگری شیٹ دیکھنی ہے تو جب CPC بنائی گئی اس میں اپنڈکس ڈی میں تقریباً تمام پرچہ ڈگری کے نمونہ جات دیے گئے. آپ نے جب بھی پرچہ ڈگری بن کے آئے گا اسی کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے, کیونکہ یہ آرڈر 20 رول 6 سے لے کے 20 تک, کیونکہ اس میں بہت سے دعوے آئیں گے جو آپ نے کرنے ہیں. آپ نے سنیے صاحب کا دعویٰ کرنا ہے, آپ نے پارٹیشن کا دعویٰ کرنا ہے, آپ نے پریمپشن کا دعویٰ کرنا ہے, آپ نے
تقسیم جائیداد کا دعویٰ کرنا ہے، آپ نے ریڈیشن آف کورٹ کا دعویٰ، میڈیا صاحب کا دعویٰ کرنا ہے، تو جب یہ تمام دعوے کرنے ہیں تو ان دعووں میں کوئی امیڈیٹلی جاری ہونی ہے. اس کے بعد جو پرچہ کی بنی ہے وہ آرڈر 20 رول 6-29 کا بیان کرتا ہے، اور 20 کہتی ہے کہ جب آرڈر 20 رول 20 یہ کہتا ہے کہ جب وہ ڈگری شیٹ بن جائے گی، ججمنٹ بن جائے گی، تو اس کو بھی انہوں نے ترمیم کر کے کہا. پہلے یہ تھا کہ وہ نقود جو ہے وہ سوال پر ہم جمع کریں گے. اب جو 2018 کی امینڈمنٹ ہوئی، اس امینڈمنٹ کے تحت انہوں نے کورٹ کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ وہ آپ کو فیصلہ اور اس کی ڈگری اسی وقت ساتھ بنا کے آپ کو جو آپ فیس دے اس فیس کے مطابق آپ کو دی جائے. اب اس باتوں اس کے بعد آپ کے سامنے آنا ہے اپیل میں. جو اپیل ہے وہ ہے آرڈر 196 جو ججمنٹ جو آپ کے سامنے کری آئی، تو اس کی جو فرسٹ اپیل ہے وہ ہم 196 ہے. وہ 96 میں ہم فرسٹ ریگولر ہیئرنگ کے لیے اپیل کرتے ہیں. اور یہاں ایک بات اور تھی کہ جب آپ کے پاس کیس آتے ہیں اس کی بہت سی مثلاً یہ جھٹیں ہوتی ہیں کہ آپ نے دعویٰ دائر کیا، اس دعوے کی مالیت ہوتی ہے جو درجہ اوم، درجہ سوم، درجہ دوم اور درجہ اول کے مطابق ہوتی ہے. ہمارا جو سول جج ہے اس کے پاس لاکھ کو کر دے، لیکن جب ہم اپیل میں جائیں گے تو اپیل جو سیشن جج صاحب کے پاس جائے گی وہ 5 کروڑ تک ہے. اسے آپ کلیریفائی کر دیجیے کہ 5 کروڑ تک جو اپیل ہے وہ سیشن جج صاحب کے پاس جائے گی. اگر 5 کروڑ سے مارکیٹ اوپر ہے تو پھر اپیل ہائی کورٹ میں جائے گی، وہ عدالت عالیہ میں ہم دائر کریں گے. اس کی فرض